کر رہے ہیں نا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. ناظرین جب سن رہے ہیں، استاد صاحب، میں، آپ، ہم سب، ہمیں بھی کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کہ ہمیں یہ فیلنگ ہوئی ہوگی کہ آج میں نے کچھ کیا ہے اور آج مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے دل کو ایک مل رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کوئی کام کرنے کے بعد ہمیں اضطراب ہوتا ہوگا، یار آج یہ کیا میں نے، یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ کیفیت ہی انسان کو جناب بتاتی. جنید بھائی، یہ سکون پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب موجود ہیں، علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے. مگر ہم آپ سے تجربہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ جس فیلڈ میں تھے وہاں بھی تو لوگ سکون کی تلاش میں ہی جاتے تھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کر دیتا ہوں. جی جی بالکل. وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. سب سے پہلے جو اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے جب ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنے سے دور ہوتے ہیں یا کسی ایسے کام میں ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ تو ظاہر توبہ ہے، سچی توبہ. کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سب سے پہلے تو توبہ ایک ایسی شے ہے جو انسٹنٹلی بندے کو سکون فراہم کرتی ہے. توبہ کرتے انسان کو جو چیز جو انسٹنٹلی اس کو خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، وہ توبہ ہے. اور توبہ کرنے کے بعد پھر آدمی چاہے تو ایک پین اور نوٹ بک لے کر تنہائی میں بیٹھے اور اپنا جائزہ لے. جیسے کہ ابھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا، اپنا جائزہ لے اور چیک کرے کہ میری زندگی کیسی گزری اب تک. صحیح. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، جس میں یہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اور اس کا اگلا حصہ جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ شو ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. واہ. یعنی دل کا سکون جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب پہ. واہ واہ. اور اللہ عز و جل کا قرب اب کیسے حاصل کریں، وہ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پسندیدہ شے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں جو اس نے اس پر فرض کیے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کا قرب چاہیے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی ہے. تو اب اگر کسی پر یا بندے نے توبہ کر لی تو اب وہ چیک کریں کہ اگر اس کی پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں تو اپنی نمازوں کی کیلکولیشن کر کے ان کا حساب لگا کرے اور ان کو ادا کرے، تاکہ جو سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سب سے بڑا وہ حاصل کر سکے. اس کے بعد تو دیگر چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں. جی جی. فرائض یہ سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ نے ذکر کیا. ابھی ہم نیکیوں پر ہی بات کر رہے تھے. استاد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ جو ہے نا، گناہ کو لذت کے لیے کرتے ہیں. اچھا، گناہ میں لذت تو ہے، اس کا تو انکار نہیں کرے گا کوئی بھی. وہ لذت اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے جو بھی ہم کہیں اس کو ہے تو صحیح. اب انسان گناہ کو اختیار اس لیے کرا، یار اتنا ٹینشن ہے، سارا دن کام کاج گدھا مزدوری کرے، پھر گھر میں آگے دیکھے تو لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ بچوں کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، تو کرائے کا ٹینشن، تو بل کا ٹینشن، تو ٹریفک کا ٹینشن. اب سکون حاصل کرنے کے لیے آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ کے آلات کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کی جگہوں کی طرف جا رہا ہے. تو کیا گناہوں میں بھی سکون، مزہ اور لطف ہے؟ دیکھیں، گناہ کی جو تعریف جیسے حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی نا کہ گناہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے. تو اس حدیث مبارکہ میں اشارہ یہ کیا گیا کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں کھٹکتی رہتی ہے. ٹھیک. آدمی نہیں چاہتا کہ اس پہ